بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ جمعے کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے اور مبارک دن ہے۔ خصوصی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی کچھ اور ہی فضیلت ہے۔ بلا شبہ درود شریف ایک فضیلت والا عمل ہے جس کا اجر و ثواب شمار کرنا نہایت ہی مشکل اور یوں کہہ لیں کہ ناممکن سا ہے کہ اس کو پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، اور جمعے کے دن تو اس کا اجر و ثواب نہایت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مقام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اتنا مقام کسی اور کو نہیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خصوصیات سے نوازا ہے، وہیں پر ایک خاصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے وہ درود شریف ہے۔ یعنی اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا کوئی حکم نہیں تھا، اور نہ ہی کسی اور انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا خاص حکم رب عز و جل کی طرف سے ہے۔ درود پاک ایک سلام ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بے بہا فوائد ہیں جس سے دین اور دنیا کی بھلائی اور کامرانی ممکن ہے۔ درود شریف ایک عبادت بھی ہے جس سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے، یعنی کہ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا طلب کر اور خود اس کا فائدہ امت کو ہی پہنچتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور محبت کے علاوہ وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر مشروع کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور کثرت سے درود و سلام بھیجیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ ہمیں ان احسانات کو یاد کر کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر پل درود و سلام بھیجنا چاہیے، اور بے شک اس کا اجر و ثواب ہمیں ہی ملتا ہے، بے شک اس سے ہمیں ہی فائدہ پہنچتا ہے، بے شک اس سے ہم پر ہی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ہمیں ہی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربت نصیب ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مسلم۔ یعنی کہ بہترین دن جمعہ مبارک کا دن ہے۔ اس دن اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جنت میں داخل فرمایا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کثرت سے درود و سلام پڑھیں تاکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام قبول و مقبول ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام سماعت فرمائے، اور ہمارے نامہ اعمال میں خوب ہی اس کا جو ثواب لکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ یعنی اس دن ہمارا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، وہ ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں، اور ہمارا درود ہمارے نام کے ساتھ، ہمارے والدین کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچایا جاتا ہے۔ کیا ہی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ قربان جائیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خود ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھو تاکہ میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں۔ قیامت کا دن جو کہ ہولناکیوں کا دن ہوگا، پریشانی کا دن ہوگا، تکلیف کا دن ہوگا اور طویل ترین دن ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو نبی پاک قیامت کے روز ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور ہم اس دن کی ہولناکیوں سے، اس دن کی پریشانیوں سے اور گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ ترمذی۔ یعنی دیکھیں، درود پاک پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوں گے، اور جو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا اسے قیامت کی سختیاں اور ہولناکیاں پریشان نہیں کریں گی، وہ قیامت کی سختیوں سے امان میں رہے گا۔ تو آج ہی سے کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے آقا و مولا، اپنے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے۔ حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعے کا دن سب سے بہتر ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہوں نے وفات پائی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی۔ بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔
یعنی کہ ہمارا تمام درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جمعہ کے دن پیش کیا جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کا خاص اہتمام کیجیے، باوضو ہو کر ادب سے درود و سلام پڑھیے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا، جبکہ آپ کا جسد مبارک جسم اطہر خاک میں مل چکا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا حرام کر دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور تک ہمارا درود و سلام پہنچتا ہے اور وہ اسے سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے درود سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کتنی بڑی برکت کی بات اور سعادت کی بات ہے، اور ہمارے نبی کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا درود پاک پیش کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارا وہ درود پاک ابھی مکمل بھی نہیں ہوا ہوتا۔ تو کیا ہی بات ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور درود پاک کی برکتوں کی۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر پل درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روشن رات اور روشن دن، یعنی جمعے کی رات اور جمعہ کے دن اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجا کرو، طبرانی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اپنی امت کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھو، جمعے کی شب میں بھی اور جمعہ کے دن میں بھی، تو ہم پر اب یہ لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کریں، باوضو ہو کر اور ادب سے، احترام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ تو آج جمعۃ المبارکہ ہے، آئیے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت اور محبت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی بھی مختصر سا چھوٹا سا درود پاک ہم اگر پڑھنا شروع کر دیں تو وہ ہم بآسانی پڑھ سکتے ہیں، اپنے دنیاوی امور کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بآسانی پڑھ سکیں گے۔ تو خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں، زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، تاکہ موت کے وقت قبر میں، حشر میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا ہو، اور ہمیں کہ ہم اپنے ساتھ درود پاک کا کتنا عظیم و شان خزانہ ساتھ لائے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔